بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماؤنٹ ایوریسٹ کا اصل نام کیا ہے؟ اس سے پہلے کہ میں آپ کو ماؤنٹ ایوریسٹ کا نام کا بتاؤں، آپ سے میں ایک تلخ تاریخی حقیقت شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اصل بات یہ ہے کہ جب کوئی قوم دوسری ملک کے اوپر، کسی قوم کے اوپر قابض ہوتی ہے تو اس کے وسائل کے اوپر، اس کی زمینوں کے اوپر اور اس کی دولت کے اوپر ہی قابض نہیں ہوتی، بلکہ جو اس کے اہم ترین نام ہوتے ہیں وہ ان پہ بھی قابض ہو جاتی ہے۔ ایسا ہی کچھ ماؤنٹ ایوریسٹ کے ساتھ ہوا۔ ماؤنٹ ایوریسٹ کا نام کبھی بھی ماؤنٹ ایوریسٹ نہیں تھا۔ ہوا یہ کہ نیپال اور تبت کے درمیان ایک عظیم پہاڑی چوٹی ہے جو کہ صدیوں سے مختلف دو ناموں سے جانی جاتی تھی۔ ایک اس کا نام نیپال کے لوگوں نے رکھا ہوا تھا اور دوسرا اس کا نام تبت کے لوگوں نے رکھا ہوا تھا۔ لیکن پھر یہ ہوا کہ انگریز آ گئے اور 1830 سے لے کر 1843 تک اس علاقے کا سروے ہوتا رہا، اور اس سروے کے اندر پہلی دفعہ ماؤنٹ ایوریسٹ جو ہے وہ دنیا کے نقشے پر ظاہر ہوئی۔ اب انگریز یہ چاہتے تھے کہ اس پہاڑی کا نام وہ اپنے کسی شخص کے نام پر رکھیں۔ اس کے لیے پھر انہوں نے انتخاب کیا اس بندے کا جس نے اس علاقے کا سروے کیا تھا۔ اس کا نام سر جارج ایوریسٹ تھا، جو کہ اس سروے کی نگرانی کرتا رہا۔ 1865 کے اندر رائل جیوگرافیکل سوسائٹی نے اس پہاڑی کا نام ماؤنٹ ایوریسٹ رکھ دیا سر جارج ایوریسٹ کے نام کے اوپر۔ لیکن سر جارج ایوریسٹ اس بات کو پسند نہیں کرتے تھے۔ وہ ایک عظیم آدمی تھے۔ ان کا خیال تھا کہ پہاڑیوں کے مقامی نام یا اصل نام ہی رہنے چاہیے، ان کے نام نہیں بدلنے چاہیے، اور خاص طور پر وہ یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ اس پہاڑی کا نام ان کے نام پہ رکھا جائے۔ لیکن بہرحال ان کی خواہش کو رد کر دیا گیا، اور 1865 کے اندر اس برِ صغیر بلکہ دنیا کی عظیم ترین اور سب سے اونچی چوٹی کا نام سر جارج ایوریسٹ کے نام پر ماؤنٹ ایوریسٹ رکھ دیا گیا، جبکہ اس کا مقامی نام جو نیپال والے لیتے تھے وہ تھا ساگر ماتھا۔ ساگر سمندر کو کہتے ہیں، یعنی یہ پہاڑی ان کے نزدیک سمندر کا ماتھا تھی، تو ماؤنٹ ایوریسٹ کا اصل نام ساگر ماتھا تھا، اور یہ نام انگریزوں نے ہم سے چھین لیا۔ ماؤنٹ ایوریسٹ کا ایک دوسرا نام بھی ہے جو کہ تبت کے لوگ لیتے تھے، وہ آپ کو میں انشاءاللہ اگلی ولاگ میں بتاؤں گا۔ بہرحال ماؤنٹ ایوریسٹ کا اصل نام ساگر ماتھا ہے، ماؤنٹ ایوریسٹ نہیں۔ تھینک یو۔